وہ کہانی جس کا پہلا باب قدرت نے آج سے 19 سال پہلے لکھا تھا، آج اس کا آخری باب لکھا جا رہا ہے۔ 19 سال پہلے 19 نمبر جرسی پہننے والے میسی نے ایک بچے کے ساتھ فوٹو شوٹ کیا۔ آج وہی بچہ فائنل میں اس کا مد مقابل ہے۔ لامین یمال کی کہانی، لامین سے بڑھ کر اس کی دادی بی بی فاطمہ کی کہانی، جس نے 24 گھنٹے کام کیا۔ ایک اکیلی مسلم امیگرنٹ کی کہانی جس کو اس کی محنت کا پھل اس کی تیسری نسل، اس کے پوتے لامین یمال کی شکل میں ملا۔ کیا لامین یمال میسی کو ہرا کر دنیا کو فتح کر پائے گا؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ آج 19 جولائی 2026 ہے۔ آج کا دن فٹ بال کی تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہونے جا رہا ہے۔ کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ کے وسیع و عریض اسٹیڈیمز میں سجنے والا فیفا ورلڈ کپ 2026 کا میلہ آج اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ دو ٹیمیں الٹیمیٹ پرائز یعنی فیفا ورلڈ کپ کی سنہری ٹرافی کے لیے ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں، لیکن افسوس اس ٹورنامنٹ کو کھیل کے حسن سے زیادہ ان تنازعات کے لیے یاد رکھا جائے گا جنہوں نے فٹ بال کے چاہنے والوں کو خون کے آنسو رلا دیے۔ یہ ورلڈ کپ جو نارتھ امریکن بر اعظم پر کھیلا گیا، پہلے دن سے ہی بڑی طاقتوں کے زیر اثر نظر آیا۔ شروعات ایران کی ٹیم اور ان کے آفیشلز کے ساتھ کی جانے والی بدسلوکی اور امتیازی رویے سے ہوئی۔ اس کے بعد ایران کے خلاف ریفری اور وی آر کے ایسے جانبدارانہ فیصلے دیکھنے کو ملے جس نے شائقین کو مایوس کر دیا۔ لیکن یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا۔ جیسے جیسے ٹورنامنٹ آگے بڑھا، ایک گہرا اور منظم پیٹرن سامنے آ گیا۔ ایسا لگا جیسے کچھ ٹیموں کو زبردستی فائنل تک پہنچانے کا اسکرپٹ پہلے سے تیار کیا گیا تھا۔ مصر کی ٹیم سے ایک یقینی جیت چھین لی گئی، ناروے کے خلاف کھلم کھلا ناانصافی کی گئی اور انہیں ٹورنامنٹ سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا۔ تنازعات سے بھرپور فیصلوں کی بھرمار، اتنے فیصلے، اتنے غلط فیصلے کہ فٹ بال کے مبصرین بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کو فیفا کی نیت پر شک کرنے پر مجبور کر دیا، بلکہ یقین ہو گیا۔ امریکی سٹار کھلاڑی تھا پولرین بیلوگن، اس کو پچھلے میچ میں ریڈ کارڈ ملا تھا، اس پر ایک میچ کی پابندی عائد تھی، لیکن ٹرمپ کے کہنے پر راتوں رات فیفا کے مقتدر حلقوں نے اس پابندی کو ہوا میں اڑا دیا اور اسے راؤنڈ آف 16 کے میچ میں کھیلنے کی اجازت دے دی۔ قانون کا یہ مذاق دیکھ کر کروڑوں فٹ بال فینس دل برداشتہ ہو گئے اور اکثر نے تو پھر ورلڈ کپ کا بائیکاٹ ہی کر دیا، باقی کے میچز ہی نہ دیکھے۔ ہر ایک کو دکھائی دے رہا تھا کہ ایک مخصوص ٹیم اور ایک مخصوص کھلاڑی کو غیر معمولی رعایتیں دی جا رہی ہیں۔ وہ کھلاڑی جو پہلے ہی دنیا کا عظیم ترین فٹ بالر مانا جاتا ہے، لیونل میسی۔ میں بھی آج یہ پوڈ کاسٹ نہ کرتا اگر اس سارے تعصب کے باوجود ایک ایسی کہانی نہ ابھرتی جو افسانوی ہے اور جو تقدیر کے ہونے پر یقین دلا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک 19 سالہ نوجوان کی، ایک مسلم تارکین وطن کے بیٹے کی، پوتے کی، جس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ ہے جو لاکھوں دلوں کو جیت لیتی ہے۔ $1 ملین اسمائل۔ اسپین کا وہ سپیئر ہیڈ، وہ نوجوان شہزادہ لامین یمال۔ آج کا پروگرام لامین یمال، اس کی محنت اور سب سے بڑھ کر اس کی دادی فاطمہ کے نام۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور آج سے 19 سال قبل دسمبر 2007 بارسلونا کے ہوم گراؤنڈ کیمپ نو کے ایک ٹھنڈے کمرے میں موجود لیونل میسی تھوڑا نروس تھا۔ اس کی عمر اس وقت صرف 20 برس تھی، ایک ابھرتا ہوا سٹار جس کے پاس تب کوئی بیلن ڈور نہیں تھا۔ یونیسیف کے ایک فلاحی ایونٹ کے لیے بارسلونا کے مقامی اخبار نے ایک لاٹری، ایک ریفل کا انعقاد کیا تھا۔ ہزاروں خاندانوں نے لاٹری کا ٹکٹ خریدا، لیکن ایک غریب مسلم فیملی وہ لاٹری جیت گئی اور ان کا 6 ماہ کا معصوم بچہ ایک فوٹو شوٹ کے لیے منتخب ہوا۔ دراصل جیتنے والے خاندان کا انعام یہ تھا کہ اس خاندان کے ایک بچے کو بارسلونا ٹیم کے کسی ایک کھلاڑی کے ساتھ فوٹو شوٹ کا موقع دیا جائے گا۔ اچھا، ادھر یہ بچہ منتخب ہوا
دوسری طرف بارسلونا نے اپنے نوعمر کھلاڑی کو چنا جو اس وقت 19 نمبر کی جرسی پہنتا تھا، جو ابھی دنیا کا عظیم فٹ بالر نہیں بنا تھا، اور اس کا نام لیونل میسی تھا۔ میسی اس کمرے میں آیا جہاں فوٹو شوٹ ہونا تھا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی بچے کو گود میں بھی نہیں اٹھایا تھا۔ پلاسٹک کے ایک ٹب میں بیٹھے اس 6 ماہ کے بچے کو نہلاتے، اسے گود میں لیے کھڑے، ان دونوں کی چند تصاویر کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیں، اور پھر میسی دنیا کے ایک عظیم فٹ بالر بننے کے سفر پر گامزن ہو گیا۔ اب حضور اسے محض اتفاق کہیے کہ قسمت کا کھیل، وہ بچہ جسے تاریخ کے عظیم ترین کھلاڑی نے گود میں اٹھایا، وہ بھی فٹ بال کے جنون کے ساتھ بڑا ہوتا ہے۔ میسی کی ہی اکیڈمی لا ماسیا سے ٹریننگ لیتا ہے، میسی کی طرح بائیں پیر سے جادو جگاتا ہے، میسی کی طرح دائیں ونگ سے کھیلتا ہے، بارسلونا میں میسی کی ہی جرسی نمبر 10 پہنتا ہے، اور آج ٹھیک 19 سال بعد وہ اسی لیونل میسی کے سامنے ورلڈ کپ کے فائنل میں کھڑا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے حضور، یہ وہ سینما ہے جسے تقدیر نے 19 سال پہلے اسکرپٹ کیا تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ اسپین کا سپر سٹار اسٹرائکر لامین یامال ہے۔ حضور، لامین یامال کی یہ کہانی گراؤنڈ سے نہیں بلکہ مراکش کی ایک تپتی ہوئی سڑک پر کھڑی ایک بس سے شروع ہوتی ہے، ایک ماں سے شروع ہوتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں لامین کی دادی فاطمہ، جو اپنی عمر کے اس وقت 40ویں برس میں تھیں، نے ایک انتہائی دلیرانہ فیصلہ کیا۔ ان کے پاس نہ کوئی قانونی دستاویزات تھیں، نہ کوئی ویزا، اور نہ ہی بس کا ٹکٹ۔ انہوں نے اپنے 5 بچوں کو مراکش میں پیچھے چھوڑا اور چپکے سے ایک بس میں سوار ہو گئے۔ وہ ایک ایسی دنیا کی طرف جا رہی تھی جس کا راستہ انہیں معلوم نہیں تھا، جس کی زبان انہیں آتی نہیں تھی۔ وہ بس الجزیراز، پھر غرناطہ سے ہوتی ہوئی کیٹالونیا، اس کے ایک انتہائی غریب اور پسماندہ محلے روکا فونڈا میں آ کر رکی۔ جب فاطمہ یہاں پہنچی تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی مالی سہارا نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی زبان سمجھانے یا سمجھنے والا بھی نہیں۔ انہوں نے ایک کیمپ سائٹ اور پھر ایک نرسنگ ہوم میں دن رات 3 شفٹوں پر کام کرنا شروع کیا۔ آپ سوچئے ذرا، صرف ایک مقصد کے لیے، تاکہ وہ اتنے پیسے جمع کر سکیں کہ اپنے بچوں کو اسپین بلا سکیں۔ جب انہوں نے کچھ پیسے جوڑ لیے تو انہوں نے ایک نامعلوم خاتون کو خطیر رقم دی تاکہ وہ ان کے 3 سالہ بیٹے منیر، جو لامین کے والد ہیں، اور ان کی چھوٹی بہن کو غیر قانونی طور سے سرحد پار کروا کر اسپین لا سکیں۔ ذرا سوچئے، ایک ماں پردیس میں اکیلی 3 نوکریاں کر رہی ہے تاکہ اپنے 3 سال کے معصوم بچے کو اور اپنی چھوٹی بچی کو اسمگلرز کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے پاس بلا سکے۔ یہ وہ قربانی ہے جس کی مٹی سے لامین یامال کا خمیر تیار ہوا ہے۔ لامین نے 2025 میں ہوز ریمون ڈی لا مورینا کے پوڈ کاسٹ میں پہلی بار اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا، میری دادی نے جو کیا وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ آج بھی اسی روکا فونڈا کے محلے میں رہتی ہیں۔ وہ میری دادی بھی ہیں اور میری ماں بھی۔ جب میں کیمپ 9 میں کھیلتا ہوں تو میں ان کی آنکھوں میں وہ سفر دیکھتا ہوں جو انہوں نے بس میں چھپ کر کیا تھا۔ اسپین پہنچ کر منیر جوان ہوئے اور ان کی ملاقات شیلا ابانا سے ہوئی، جو خود ایکویٹوریل گنی سے ہجرت کر کے بارسلونا آئی تھیں۔ شیلا کی عمر اس وقت بہت کم تھی، وہ محض 16 برس کی تھیں جب انہوں نے لامین کو جنم دیا۔ اس غریب جوڑے کے پاس رہنے کے لیے کوئی مستقل گھر بھی نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے رہائش گاہ پہ ایک سوشل ہاؤسنگ میں رہتے تھے جہاں غریب والدین کے لیے ایک مشترکہ ڈائننگ ہال ہوتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب شیلا حاملہ تھیں تو ان کے پاس فلیٹ کا کرایہ دینے کے پیسے تک نہیں تھے اور مکان مالک انہیں باہر نکالنے والا تھا۔ تب اس محلے کے 2 غریب انسانوں نے، جن کا نام لامین اور یامال تھا، ان کی مالی مدد کی اور ان کا کرایہ ادا کیا۔ منیر اور شیلا کے پاس ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے ان سے وعدہ کیا، اگر ہمارے ہاں بیٹا ہوا تو ہم اس کا نام آپ دونوں کے نام پر رکھیں گے تاکہ آپ کی یہ مہربانی دنیا ہمیشہ یاد رکھے۔ اور یوں 13 جولائی 2007 کو پیدا ہونے والے بچے کا نام لامین یامال ناصروی ابانا رکھا گیا۔ جب لامین 3 سال کے ہوئے تو ان کے والدین کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔
یہ اس چھوٹے بچے کے لیے پہلا بڑا نفسیاتی صدمہ تھا۔ ان کی والدہ شیلا گرینولرز منتقل ہو گئی اور وہاں میک ڈونلڈز میں کام کرنے لگیں، جبکہ لامین کے والد منیر اپنی والدہ فاطمہ کے ساتھ روکا فونڈا میں ہی رہے۔ لامین کا بچپن ان دونوں شہروں، 2 گھروں اور 2 الگ الگ ماحول کے درمیان بٹ گیا۔ وہ کبھی ماں کے غریب فلیٹ میں سوتے تو کبھی دادی کے پاس زمین پر بستر لگاتے۔ ان کا کوئی مستقل پتہ، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اس عدم تحفظ نے ان کے اندر ایک ایسی خاموشی اور سکون پیدا کر دیا جو آج بڑے بڑے ڈیفینڈرز کو پاگل کر دیتا ہے۔ جب لامین 4 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ کی ایک کلیگ نے ان کا کھیل دیکھ کر کہا کہ اس بچے میں کچھ الگ ہے۔ وہ انہیں ایک مقامی کلب لا توریتا میں وہاں پر کھیلنے کے لیے لے گئیں۔ لامین وہاں اپنے سے 3 سال بڑے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے تھے، لیکن وہ گلیوں کے پکے کھلاڑی تھے، انہیں کوئی گرا نہیں پاتا تھا۔ جب وہ 6 سال کے ہوئے تو بارسلونا کے اسکاؤٹس کی نظر ان پر پڑی۔ وہ انہیں دنیا کی سب سے مشہور فٹ بال اکیڈمی لا ماسیا لے گئے۔ ٹرائل کا پہلا دن تھا، لامین صرف 6 برس کے تھے اور گھبراہٹ میں وہ اپنے فٹ بال بوٹس بھی گھر بھول آئے تھے۔ اکیڈمی کے ایک کوچ نے انہیں سٹور روم سے جوتوں کا ایک پرانا جوڑا نکال کر دے دیا۔ یہ جوتے جو لامین کے پاؤں سے 2 سائز بڑے تھے۔ لامین نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ وہ بڑے جوتے پہنے اور پچ پر اتر گئے۔ کوچز نے یاد کرتے ہوئے بتایا، جیسے ہی اس بچے نے اس بڑے جوتوں سے گیند کو چھوا، ہم نے اپنی ڈائریز بند کر دی۔ وہ کچھ کر رہا تھا جو اکیڈمیوں میں سکھایا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ فٹ بال کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ لامین اکیڈمی کے ہر ایج گروپ کو ایسے پار کرتے گئے جیسے وہ کوئی ویڈیو گیم کھیل رہے ہوں۔ 15 سال کی عمر میں وہ اسپین کی انڈر 17 میں کھیل رہے تھے۔ 29 اپریل 2003 کو جب ان کی عمر صرف 15 سال 9 ماہ اور 16 دن تھی، ہیڈ کوچ زاوی نے انہیں بارسلونا کے سینئر ٹیم کے لیے میدان میں اتارا۔ وہ بارسلونا کی تاریخ کے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے۔ ستمبر 2023 میں وہ صرف 16 سال اور 57 دن کی عمر میں اسپین کی نیشنل ٹیم کے لیے جارجیا کے خلاف گول کر کے تاریخ کے سب سے کم عمر سکورر بن گئے۔ اور پھر آیا وہ یورو 2024 کا سیمی فائنل فرانس کے خلاف، جب اسپین 1 گول سے پیچھے تھا۔ اس 16 سال کے بچے نے 25 میٹر کی دوری سے ایسا کرلنگ شاٹ مارا کہ فرانس کا ورلڈ کلاس گول کیپر مائک مینین صرف ہوا میں اڑتا رہ گیا۔ لامین نے پہلے کا 66 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا اور اسپین کو چیمپئن بنا کر ٹورنامنٹ کے بہترین نوجوان کھلاڑی کا ایوارڈ جیت لیا۔ لیکن جہاں اتنی شہرت تھی وہاں سائے بھی گہرے تھے۔ اگست 2024 میں لامین کے والد منیر روکا فونڈا کے کار پارک میں کھڑے تھے جب کچھ لوگوں نے ان پر چاقوؤں سے پے در پے حملے کر دیے۔ منیر کو شدید زخمی حالت میں ICU منتقل کیا گیا، جہاں انہوں نے خود اعتراف کیا کہ میں نے موت کو اپنے سامنے بہت قریب سے دیکھا۔ لامین کو یہ خبر تب ملی جب وہ گاڑی میں تھے اور ان کے کزن نے مراکش سے فون کیا تھا۔ لامین صرف 17 سال کے تھے۔ ان کا پہلا فل سیزن شروع ہونے والا تھا اور ان کا باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ رشتہ داروں نے لامین کو گھر کے اندر بند کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر لامین باہر گئے تو وہ صدمے میں کوئی بھی جذباتی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اس ہولناک واقعے کے باوجود لامین گراؤنڈ پر اترے، میچ کھیلا اور گول کیا۔ انہوں نے ستمبر 2025 تک اس پر کوئی عوامی بیان نہیں دیا، لیکن جب انہوں نے لب کھولے تو کہا وہ میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ تھا۔ فٹ بال کی کوئی بھی ہار اس درد کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ آج لامین نے اپنی والدہ شیلا کو میک ڈونلڈز کی نوکری چھڑوا کر ایک عالی شان گھر لے کر دیا ہے۔ دادی فاطمہ اب بارسلونا کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر اپنے پوتے کے کروڑوں ڈالرز کے معاہدوں پر دستخط ہوتے دیکھتی ہیں۔ ان کا پوسٹ کوڈ آج بھی 304 ہے، روکا فونڈا کے اسی غریب محلے کا پوسٹ کوڈ، جس کی سڑکوں پر لامین نے فٹ بال کھیلنا سیکھا، جس نے لامین کو سکھایا کہ جب آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی وہ گول کرتا ہے، سیلیبریشن کرتا ہے تو 304 کا نشان بناتا ہے کہ وہ اپنی جڑوں کو نہیں بھولا، اپنی روٹس کو نہیں بھولا۔ آج 19 جولائی 2026 کو یہ کہانی اپنے آخری باب پر پہنچ چکی ہے۔ 19 سال پہلے جس بچے کو لیونل میسی نے گود میں اٹھایا تھا،
آج وہ اسی میسی کی ارجنٹینا کے سامنے ورلڈ کپ کے فائنل میں کھڑا ہے۔ ایک طرف لیونل میسی کی ارجنٹینا ہے جسے فیفا کی اسٹیبلشمنٹ کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے، ریفریوں کے نرم فیصلے، فیفا کے عہدیداروں کا ارجنٹینا کی جیت پر جشن اور ارجنٹینا کے حق میں جانے والے مشکوک وی آر کے فیصلے واضح کرتے ہیں کہ امیر اور طاقتور لابی ہر قیمت پر میسی کو ایک اور ورلڈ کپ جتوانا چاہتی ہے۔ اور مجھ جیسے تو ارجنٹینا اور اسرائیل کے پس پردہ تعلقات اور طاقتور سرمایہ کاروں کے گٹھ جوڑ کی باتیں بھی کر رہے ہیں، ایک پروگرام بھی کیا تھا۔ اس کھلے تعصب کی وجہ سے ارجنٹینا کے اپنے مخلص فینس میں سے بھی بہت سو نے اب ان کی حمایت کرنا چھوڑ دی ہے۔ اور دوسری طرف اسپین کا وہ 19 سالہ مسلم نوجوان کھڑا ہے جو اپنی دادی کی قربانیوں کا پرچم لے کر گراؤنڈ میں اترتا ہے، جس کے ساتھ اس دادی کی، اس ماں کی دعائیں ہیں، جو اپنی مسلم شناخت اور اپنے غریب محلے 304 پر فخر کرتا ہے۔ آج دنیا کے 80% لوگ اسپین کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ اسپین کو اس لیے سپورٹ نہیں کر رہے کہ وہ ارجنٹینا کے دشمن ہیں، بلکہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ فیفا کے اس مبینہ طور پر دھاندلی زدہ ٹورنامنٹ کے خلاف اس 19 سالہ مسکراتے ہوئے لڑکے کی سچائی کو جیتتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اس تقدیر کو مکمل ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں جو 19 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ کیا لامین یامال فیفا کی حمایت یافتہ ارجنٹینا اور لیونل میسی کو شکست دے کر فٹ بال کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل پائیں گے؟ کیا سچی محبت اور محنت طاقت اور پیسے کو ہرا پائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ آج رات تاریخ بدلنے والی ہے۔ بیسٹ آف لک اسپین، بیسٹ آف لک لامین، اللہ تمہارا مددگار ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔